اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم تخلیق کائنات کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ آج بھی جو پہلے کچھ باتیں کہی ہیں شاید ان کو تھوڑا اور کھل کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی بات کی تو انہیں علم الاسماء عطا کیا۔ اب علم الاسماء جو ہے یہ اسے میں دوسرا نام سائنس کا علم دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم عطا کیا، اور پوری مخلوقات میں اس میں جن بھی شامل ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور اس میں ساری مخلوقات ہیں، حیوان ہیں، کسی کو علم الاسماء نہیں عطا کیا گیا۔ اب علم الاسماء سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سائنس کا علم، ہم اس میں ٹرمز استعمال کرتے ہیں، آبزرویشنس، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اس ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہیں۔ اس انالیسس کے نتیجے میں ہم کچھ تجربات کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن، ان تجربات سے کچھ نتیجے حاصل کرتے ہیں، اس سے پھر کوئی تھیوریز وغیرہ، ہائپوتھسز بناتے ہیں اور قوانین بناتے ہیں فطرت کے، اور ان قوانین کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹریز میں، پائلٹ پلانٹ اسٹڈیز میں، پھر اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے، پھر اکنامک ایویلویشنز ہوتی ہیں، پھر جو نتائج نکلتے ہیں ان کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارا علم الاسماء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم کو عطا کیا، ان کی فطرت میں ڈال دیا، ان کی اولاد کی فطرت میں ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو اس نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، جو دن رات کا ہیر پھیر ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولو الالباب۔ تو یہ عقل مند لوگ جو ہیں یہ فلاسفر ہیں، یہ سائنسدان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو عقل مندوں کے لیے جو نشانیاں نکلتی ہیں وہ ایک اسی جو میں نے آپ کو اوپر بتایا، جو سائنسی موضوعات ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے بعد ہی آپ یہاں پہنچتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں، جو علم ہے، جب تک اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک نہیں مانو گے، یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آپ اللہ سے بغاوت نہیں کرو گے، اللہ سے بغاوت کر لو گے تو جو بھی چیزیں آپ بنائیں گے، کریں گے، وہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے گی جو کہ مغضوب، اللہ کے غضب کے شکار ہیں یا گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو فلاسفر جو اللہ کو کہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ جو چیزیں بناتے ہیں اس سے ناگاساکی اور فلسطین جیسے ظلم و ستم، چنگیز خان بن جاتے ہیں وہ۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جو علم الاسماء ہے یہ فائدہ مند طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ
کائنات ایک دھماکے سے پیدا کی، اس اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر شر کو بھی رکھ دیا ہے، اور انسانوں کے لیے ایک چیلنج بنا دیا کہ آپ نے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی تحقیقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس بات کو ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں۔ تو اس وقت تک اتنا ہی۔